بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر چینل دیکھنے والے تمام ویورز کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک نئے ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری خدمت ہیں۔ سامعین محترم، بہت سارے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، بے اولادی کا شکار ہیں، یا کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اللہ نے ان کو بیٹیاں تو عطا کی ہیں لیکن ان کے ہاں بیٹے نہیں۔ اگرچہ بیٹی ہو یا بیٹا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور بالکل ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ہاں جو ہے وہ بیٹا کیوں نہیں، یا بیٹے کو بیٹی کے اوپر فوقیت دینا اور بیٹی کو اس طرح سے ذہنی اذیت دینا، یہ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ سورہ نوح ہے، اس کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ 29 پارے کے اندر یہ سورہ موجود ہے۔ سامعین محترم، انتہائی مجرب یہ عمل ہے، اور یہ عمل اس ہستی نے کیا جس کو امام حسن مجتبی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے۔ آپ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے ہاں جب گئے ان کے دربار میں، تو حضرت امیر معاویہ کے ملازموں میں سے ایک ملازم نے کہا کہ اے امام، آپ نواسہ رسول ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار علم عطا فرمایا ہوا ہے، کرامات ہیں آپ کے پاس۔ میں صاحب مال تو ہوں، صاحب ثروت تو ہوں، میرے پاس مال و دولت دنیا کی ہر شے موجود، لیکن میں اولاد سے محروم ہوں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے میرے ہاں اولاد ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تو استغفار پڑھا کر، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کر۔ آپ چلے گئے اور اس نے اس عمل کو کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کثرت کے ساتھ اولاد عطا فرمائی۔ پھر جب جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ یہ استغفار کا نسخہ انہوں نے کہاں سے بتایا ہے۔ پھر جب اس شخص کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ خصوصی طور پر یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے جو وظیفہ مجھے بتایا تھا استغفار والا، اس سے میرے ہاں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد تو مجھے عطا فرمائی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کو کہاں سے ملا، آپ کدھر سے بتا رہے ہیں۔ تو آگے بھی حسن مجتبی ہیں، مولا علی کے فرزند ہیں، تو آپ کو تو علوم ظاہری بھی حاصل ہیں، علوم باطنی بھی حاصل ہیں۔ کہا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر قرآن پڑھو تو وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ نسخہ اپنے امتیوں کو بتایا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہ نسخہ اپنی امت کو بتایا ہے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے گا بیٹوں کے ذریعے سے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے جو ہے وہ استغفار والا نسخہ بتایا ہے، تو اس کا ماخذ کوئی اور نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ سامعین محترم، یقیناً احباب جو اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، آپ میں بھی اگر کوئی اولاد کا طلبگار ہے اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا کوئی یہ تمنا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے بھی عطا فرما دے، تو وہ بالکل مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ اور اس شخص کے متعلق کی جس کو اولاد ہوئی تھی، وہ ایک دن میں 700 مرتبہ استغفار کرتا تھا۔ تو استغفار کے الفاظ یہی ہیں کہ اے باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے ساتھ آنسو بہائے، اور اگر کسی کا آپ نے حق تلف کیا ہوا ہے، آپ نے کسی کی جائیداد
کسی کا مال اور کسی طرح سے بھی کسی کے ساتھ آپ نے نقصان کیا ہوا ہے تو آپ اس نقصان کا بھی ازالہ کریں۔ اگر کسی کی پیسوں کی صورت میں، رقم کی صورت میں ہے تو رقم اس کو واپس کریں، زمین جائیداد کی صورت میں ہے تو زمین جائیداد اس کو واپس کریں، استغفار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرمائے۔